بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بہت ہی خوبصورت بات کے ساتھ آغاز کرتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں دیکھتا کہ آپ کل کیا تھے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ آج کیا ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ کل امیر تھے، اسی طرح سے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ کل غریب تھے اور آج امیر ہیں۔ کل آپ کا برا ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا اگر آپ آج اچھے ہیں، اور اسی طرح سے اگر آپ کل اچھے تھے تو یہ معنی نہیں رکھتا اگر آپ آج برے ہیں۔ اس لیے نظر آج پہ رکھیں۔ اپنے کردار اور حیثیت کو منوانا ہے تو آج بہتر بنائیں، اپنا آج سنواریں، یہی آپ کی پہچان ہے۔ اور اس کے لیے اللہ پر کامل یقین رکھیں، یہی آپ کی طاقت ہے۔ کیونکہ دوستو، اگر آپ کی نیت اچھی ہے اور آپ اچھے اور سچے راستے پر چلنے کے خواہاں ہیں تو ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ اگر اللہ کسی کو صحیح راستے پر لانا چاہے، اسے گمراہی سے بچانا چاہے، تو کسی نہ کسی طرح اس کو کفر کے اندھیروں سے نکال ہی لیتا ہے، اسے کسی نہ کسی طرح سنوار ہی دیتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید کو دیکھیں، حضرت عمر بن خطاب کو دیکھیں، عثمان بن طلحہ کو دیکھیں، طفیل بن عمر دوسی کو دیکھیں، وحشی بن حرب کو دیکھیں، احد کے میدان میں شہید ہونے والے حضرت اسیرم کو دیکھیں، جنہوں نے زندگی میں ایک سجدہ تک نہ کیا تھا، پھر بھی وہ جنت کہلائے۔ وہ جنتی اس طرح سے کہلائے کیونکہ اسلام قبول کرتے ہی ان کی شہادت ہو گئی تھی۔ تو دوستو، ایسی ہزاروں مثالیں ملیں گی جن کے کل کو اللہ نے سنوارا اور ان کا ہمیشہ اسلام کے بعد آج کو یاد رکھا گیا، ان کے کل کو کبھی ٹٹولا نہیں گیا۔ تو یہاں بات سچے ایمان کی اور یقین کی پختگی کی ہے کہ وہ ذات ہمیں ضرور سچے اور صحیح راستے پہ چلائے گی اور ہمارا آج بہتر بنائے گی۔ تو آج ہم بات کریں گے ان عظیم ہستیوں کی جنہوں نے اللہ پر کامل یقین رکھا اور فیض پایا اور ایسے ایسے انعامات سمیٹے کہ جن کی کہیں بھی مثال نہیں ملتی۔ تو آئیے نظر ڈالتے ہیں ان کے اعلیٰ یقین اور کامل ایمان پر اور اس کے صلے میں ان پر ہونے والے انعامات پر۔ دوستو، خیبر کے میدان میں مرہب کے مقابلے میں حضرت علی کا وار کامل ایمان کا ایک حصہ تھا۔ میدان یرموک میں حضرت خالد بن ولید اور 60 مسلمانوں کا 60,000 دشمنوں سے مقابلہ کامل ایمان کا حصہ تھا۔ ذو شہادتین کا لقب پانے والے حضرت خزیمہ کو جو پختہ یقین حاصل ہوا وہ کامل ایمان کا حصہ تھا۔ صاحب سر اور رازدان ہونے کا شرف پانے والے حضرت حذیفہ پر جو انعام تھا کہ ٹھٹھرتی سرد خندق کی رات اور دشمن کی ننگی تلواروں پر چلتے ہوئے کیسے ان کے بیچ بیٹھ کر راز ڈھونڈ نکالے، تو ان کے درمیان بیٹھنا جو خود مسلمانوں کے خون کے پیاسے تھے اور ان کی طرف قدم بڑھانا ان کے کامل ایمان ہونے کا حصہ تھا۔ حضرت زبیر کا فصیل پار کرنا اور بادشاہ وقت کو للکارنا ان کے کامل ایمان کا حصہ تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کا فاتح بن کر لوٹنا، ان کا گھوڑوں کو دریا میں دوڑا دینا ان کے کامل ایمان ہونے کا حصہ تھا۔ تو دوستو، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں جس کے ذریعے ہم اس قابل بن سکتے ہیں کہ ہمارا کوئی یقین کر سکے۔ یقین وہ طاقت ہے کہ اللہ بے قرار دل کو قرار اور ثبات نصیب فرماتا ہے، جس طرح سے سورہ قصص آیت نمبر 10 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل کو مضبوطی اور یقین عطا فرمایا تھا۔ دوستو، آگ بھی کندن تب بنتی ہے جب کوئی ابراہیم جیسا حوصلہ، ثابت قدمی اور یقین رکھنے والا ہو۔ سورہ نمل آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کو جو نماز برپا رکھتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یقین رکھنے والوں کے لیے ہی خوشخبری ہے اور وہی انعامات کے مستحق ہیں۔ تو اے مسلمان،
تو یقین کو ایمان دے، تو ابراہیم کی طرح آگ میں کود جا اور آگ کو گلزار بنا دے، تو یقین کو ایمان دے، تو موسیٰ کی طرح سمندر میں اتر جا اور پانی کو راستہ بنا دے، تو یقین کو ایمان دے، تو شموئیل کی طرح پیاسے لبوں سے نہریں پار کر جا اور چند افراد سے ایک بڑے لشکر کو مات دے دے، تو یقین کو ایمان دے، تو نوح کی طرح صحراؤں کو سمندر دے جا، بے آب زندگی کو جادواں کر جا، تو یقین کو ایمان دے، تو یوسف کی طرح ویران دلوں میں محبت کے چراغ جلا جا، کیونکہ زمزم کا ایڑیوں سے نکلنا بھی تب ہے جب ایک ماں کا اپنے رب پر یقین ہو، اذانوں کا بلند ہونا بھی تب ہے جب حسین کی طرح شجاعت اور اپنے رب پر یقین ہو۔ سورہ فتح آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں اطمینان اتارا تاکہ انہیں یقین پر یقین بڑھے، اور اللہ کی ملک میں تمام لشکر آسمانوں اور زمین کے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اور کہیں سورہ مائدہ آیت نمبر 50 میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، اور اللہ سے بہتر کس کا حکم ہے یقین والوں کے لیے۔ دوستو غور کریں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ ذات یقین کے قابل ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا ہوا ہے، سورج چاند کو بغیر کسی سہارے کام پر چلا رہا ہے۔ سورہ رات میں بھی پڑھ کے دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا ہے بے ستونوں کے، کہ تم دیکھو پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے، اور سورج چاند کو مسخر کیا، ہر ایک ٹھہرائے ہوئے وعدے تک چلتا ہے۔ اللہ کام کی تدبیر فرماتا ہے اور مفصل نشانیاں بتاتا ہے کہ کہیں تم اپنے رب کا ملنا یقین کرو۔ سبحان اللہ۔ کہیں اللہ تعالیٰ ہم یہ فرماتے ہیں کہ اور زمین میں نشانیاں ہیں یقین والوں کے لیے۔ دوستو زمین ہو، پہاڑ ہو، آسمان ہو، دریا ہو، درخت ہو، پھل ہو، نباتات ہو، جہاں جہاں بھی دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں جگہ جگہ پر نظر آتی ہیں۔ اس کی قدرت ایسی ہے کہ دو طرح کے پھل، ہر پھل کے رنگ الگ، ہر پھل کے ذائقے الگ، درختوں کے پتے الگ، درختوں کے رنگ الگ، ان پہ اگنے والے پھول الگ، ان کے خوشبو الگ، ان کے ذائقے الگ۔ رات کا دن چھپانا دیکھیں، دن کا رات میں ڈھلنا دیکھیں، سورج کا مشرق سے ابھرنا دیکھیں، مغرب میں اس کا ڈھلنا دیکھیں، چاند کا آسمان پر چمکنا دیکھیں، ذرات کا صحراؤں میں بدلنا دیکھیں، قطروں کا سمندروں میں اچھلنا دیکھیں، لہروں کی پوند کاریاں دیکھیں، تو جہاں جہاں دیکھیں اللہ کا ظہور دیکھیں۔ ذرا غور کریں کہ ایک ہی جڑ سے اگنے والے مضبوط درخت اور الگ الگ ساخت رکھنے والے، الگ الگ جسم رکھنے والے، الگ الگ شکلیں رکھنے والے، الگ الگ عادتیں رکھنے والے، الگ الگ حسن رکھنے والے، الگ الگ رنگ رکھنے والے، اور الگ الگ صلاحیتوں کے مالک انسان جن کا وجود ایک ہی پانی سے ہوا، کیا وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی نہیں ہے؟ تو کیوں نہیں ہے؟ سورہ جاثیہ آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، اور تمہاری پیدائش میں اور جو جانور وہ پھیلاتا ہے ان میں نشانیاں ہیں یقین والوں کے لیے۔ اور کہیں حامیم سجدہ سے یہ بھی الفاظ نکلتے ہیں کہ اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ تو زمین کو دیکھے بے قدر پڑی، اور پھر جب ہم نے اس پر پانی اتارا تر و تازہ ہوئی اور بڑھ چلی، بے شک جس نے اسے جلا دیا ضرور مردے بھی جلائے گا، بے شک وہ سب کچھ کر سکتا ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک۔ تو یہاں ہمارا رب ہمیں سبق دیتا ہے کہ وہی تیرا رب ہے جو بند دروازوں پر تیرے لیے کھول دے گا، اور یقین رکھیں کہ ایک دن ضرور آئے گا جب ہمارے لیے ہر دروازہ کھلتا ہی چلا جائے گا۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، تیری دہلیز پر جانا اپنا حال مختصر کرنا۔ دوستو یہاں پر ایک بات قابل غور ہے کہ اللہ پر یقین اور ایمان کا حال یہ ہے کہ نہ صرف اپنی جانوں کو اس کے حوالے کیا جائے بلکہ قربت اور رشتہ داری کو بھی نچھاور کر دیا جائے۔ صحابہ کرام نے اپنے کردار سے ثابت کیا۔ احد کا میدان ہے، ادھر عشرہ مبشرہ ابو عبیدہ بن جراح ہیں، اور ادھر ان کا باپ جراح،
اور اللہ تعالیٰ سے محبت اور یقین کی پختگی میں ابو عبیدہ نے اپنے باپ کو کفر کے بدلے قتل کیا۔ جنگ بدر میں دیکھیں، ادھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں اور پھر ان کے بیٹے عبد الرحمن ہیں۔ تو سوچیں باپ نے کیسے اپنے ایمان کی پختگی کے ساتھ اپنے بیٹے سے مقابلہ کیا۔ پھر آگے چلیں، ادھر حضرت مصعب بن عمیر ہیں اور وہاں ان کے بھائی عبید بن عمیر ہیں، جسے حضرت مصعب نے کلمہ توحید کی سربلندی کی خاطر اور ایمان کی پختگی کے عالم میں سر قلم کیا۔ بدر میں ادھر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا سامنا ان کے اپنے ماموں عاص بن ہشام بن مغیرہ اور وہی حضرت عمر کے ہاتھوں مارا جاتا ہے۔ اور یہی نہیں، ادھر حضرت علی اور حضرت حمزہ نے اپنے قرابت داروں ربیعہ کے بیٹوں عتبہ اور شیبہ اور ولید کو بدر میں قتل کیا۔ دوستو، یہ مثالیں پیش کرنا اور کہنا مقصود یہ تھا کہ یقین پر پختگی کردار پر اثر انداز ضرور ہوتی ہے اور اس سے آخرت کی تیاری مضبوط ہوتی ہے، جس کی خاطر انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا تن من اور دھن نچھاور کر دیتا ہے۔ اور یہاں پر وہ آیت یاد آتی ہے، سورہ الحاق آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو پہنچوں گا۔ بے شک دوستو، ہمیشہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یقین نیک اعمال کرنے پر مجبور کرتا ہے، کیونکہ اجر کا یقین اجر کے راستے پر اور اجر کا راستہ نیکیوں کی راہ پر لے جاتا ہے۔ دوستو، یقین اور ایمان ذریعہ ہیں ہماری بخشش کا۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والے نیکوکاروں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ بہت ہی اللہ تعالیٰ کا فضل اور کرم ہے اور ہمارے لیے یہ آسانی ہے کہ ہم اپنے یقین سے اپنے ایمان سے بخشش پا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پہ ہی بھروسہ رکھیں، جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں یہ فرمایا ہے آیت نمبر 11 میں کہ اور مسلمانوں کو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بتاتی چلوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا فضل مانگو کہ اللہ تعالیٰ مانگنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پہ ہی توکل کرے اور اس سے ہی فضل مانگے۔ تو آئیے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے یہ عہد کریں کہ جب بھی مانگیں گے اللہ کی ذات سے مانگیں گے اور اسی پر توکل رکھیں گے۔